اپنے ڈیری فارم سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے جدید ڈیری فارمنگ کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جن میں سے سر فہرست ہیں جانوروں میں مصنوعی نسل کشی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 17 کروڑ 10 لاکھ مویشی ہیں۔ ان میں صرف گائے کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ ہے، جس میں خالص ساہیوال نسل کی گائے تقریباً 37 لاکھ، جبکہ خالص چولستانی نسل کی گائے تقریباً 40 لاکھ ہیں۔ باقی تقریباً 7 کروڑ 40 لاکھ ایسے جانور ہیں جن کی نسل ناقابل شناخت ہے۔ میں ہوں آپ کا DRDF ڈیری گائیڈ، اور آج کی بات ہم جانوروں میں نسل کشی کے بارے میں کریں گے۔ نسل کشی کا ایک طریقہ ہے روایتی اور دوسرا ہے جدید طریقہ، جسے AI یعنی آرٹیفیشل انسیمینیشن بھی کہتے ہیں۔ روایتی طریقے میں سانڈ یا بیل سے ملاپ کرایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ بظاہر آسان اور اس کے نتیجے میں شرح حمل بظاہر کافی زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے مسائل اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جانوروں کی نسل کا ریکارڈ موجود نہیں، اس لیے نر جانور کا انتخاب غیر سائنسی بنیادوں پر صرف ظاہری شکل و شباہت اور جسامت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جو بہتر نتائج نہیں دیتا۔ روایتی طریقے، مسائل۔ روایتی طریقے سے کی جانے والی نسل کشی کے 5 نمایاں مسائل ہیں۔ نمبر 1، اس طریقے سے کی جانے والی نسل کشی سے تولیدی امراض پھیل سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس طریقے میں زیادہ تعداد میں سانڈوں یا بیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، معیاری سانڈ یا بیل بآسانی نہیں ملتا۔ نمبر 4، ظالمانہ استعمال سے سانڈ یا بیل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، بہترین نسل کے بچے پیدا کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل جدید طریقہ نسل کشی ہے، جس کے نمایاں فوائد یہ ہیں۔ نسل کشی کے جدید طریقہ کار میں پیداواری لحاظ سے اعلیٰ شجرہ نسب کے حامل نر جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا انتخاب جدید سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جس سے ان کی نسل صحت مند اور دودھ کی زیادہ پیداوار دینے والی ہوتی ہے۔ ناقابل شناخت نسلوں میں جدید طریقہ مصنوعی نسل کشی سے آپ بہترین پیداواری اور صاف نسل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جنسی بیماریاں دور رہتی ہیں، ریکارڈ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک سانڈ یا بیل سے حاصل کیے گئے تولیدی مادے سے کثیر تعداد میں مادہ جانوروں کو حاملہ کیا جا سکتا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے ضروری اقدامات۔ کیونکہ مصنوعی نسل کشی یعنی آرٹیفیشل انسیمینیشن کا یہ طریقہ کار ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں، اس لیے لا علمی کی وجہ سے کچھ ڈیری فارمرز کو ان کے ڈیری فارمز پر صحیح ثمرات نہیں ملتے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کن اقدامات سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے AI ٹیکنیشین کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، اور صرف مستند اور سرٹیفائیڈ AI ٹیکنیشین کو ہی اپنے فارم پر کام کرنے کی اجازت دیں۔ نمبر 2، سب سے اہم چیز جانور کے گرمی میں آنے کا مشاہدہ ہے۔ یہ مشاہدہ تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر ڈیری فارمر کو جانور کے گرمی میں آنے کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ جب جانور یعنی گائے اور بھینس گرمی میں آتی ہیں تو یہ علامات ظاہر کرتی ہیں: دوسرے جانوروں کے ساتھ جارحانہ رویہ، کم چارہ کھانا، کم دودھ دینا یا ڈوکے ڈالنا، مخصوص آواز میں بار بار بولنا، جبکہ دوران گرمی بھینسوں میں خاموش رہنا بھی پایا جاتا ہے، بار بار پیشاب کرنا، تاریں کرنا، پیشاب کی جگہ کا قدرے سرخی مائل ہونا یا سوجنا، دوسرے جانوروں پر چڑھنا، دوسری گائے یا بھینسیں اوپر چڑھیں تو کھڑے رہنا، دوسرے جانوروں کو سونگھنا اور چاٹنا۔ اگر جانور صبح کے وقت گرمی میں آ جائے تو شام کو مصنوعی نسل کشی کی جائے۔ مصنوعی نسل کشی کا درست وقت جانور کی گرمی شروع ہونے سے 12 سے 16 گھنٹے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جانور کی گرمی اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک دفعہ گرمی کا ضائع ہو جانا حمل میں کم از کم 21 دن کی تاخیر کر دے گا، جس کا مطلب ہے معاشی نقصان۔ سیمن کا انتخاب۔ سیمن کا انتخاب کرتے وقت یہ اندازہ کر لیں کہ اگلی نسل میں آپ کو کون سی خصوصیات درکار ہیں۔ اگلی نسل میں ہمیں ایسے جانور درکار ہیں جو کہ ماحول کے ساتھ بہتر مطابقت رکھتے ہوں، دودھ کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو، حیوانات کی بناوٹ کشادہ ہو اور خوبصورت ہو،
मजबूत जिस्म और बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल हों। कौन सा सीमन कब? AI टेक्नीशियन और जानवर के गर्मी में आने के मुशाहदा के बाद अगला मरहला सीमन के इंतखाब का है। हमारे यहाँ अच्छी नस्ल और खसूसियात के हामिल पेडिग्री एंड प्रोजेनी टेस्ट शुदा नर जानवरों के सीमन मार्केट में किसी हद तक मौजूद हैं। ये लोकल सीमन के नाम से जाने जाते हैं। लोकल सीमन का इंतखाब करते वक्त इत्मीनान कर लें कि ये माहिरीन या महकमा लाइफ स्टॉक का तजवीज़ करता है। बैरूनी ममालिक से बेहतरीन क्वालिटी का सीमन भी पाकिस्तान में मंगवाया जाता है। ये इम्पोर्टेड सीमन के नाम से जाना जाता है। इसका इंतखाब करते हुए भी ये इत्मीनान कर लें कि ये महकमा लाइफ स्टॉक के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक है। और हमारी तजवीज़ ये है कि ऐसे जानवर जिनकी नस्ल काबिल शनाख्त नहीं है, इन्हें इम्पोर्टेड सीमन रखवाएँ ताकि दोगली नस्ल के अच्छी पैदावार के हामिल जानवर अगली नस्ल में हासिल हों, जबकि खालिस साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल के जानवरों को उन्हीं की नस्ल के सीमन रखवाएँ ताकि इनकी नस्ल बरकरार रह सके, क्योंकि ये नस्लें हमारा कौमी असासा हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। जानवर को मसनूई नस्ल कशी करवाने के बाद फार्मर AIT से शीट, ग्लव्स, खाली स्ट्रॉ, बम रसीद तलब करें ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके, क्योंकि स्ट्रॉ के ऊपर नर जानवर की खसूसियात दर्ज होती हैं। आप बतौर मवेशी पाल किसान अपनी रजिस्ट्रेशन या अपने जानवर से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए अपने करीबी मरकज़ हैवानात या महकमा लाइफ स्टॉक की हेल्पलाइन नंबर 0800092111 पर रब्ता कर सकते हैं। कम क्वालिटी का सीमन रखने का नुकसान आपको 3 साल बाद पता चलता है। अगर आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मवेशी की नस्ल आपकी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक हो और मवेशी से आपको दूध की भरपूर पैदावार मिले, तो मसनूई नस्ल कशी का तरीका अपनाते हुए इस अमल में तमाम मराहिल का ध्यान रखें। मवेशियों में नस्ल कशी के जदीद तरीके अपनाकर आप ना सिर्फ इनकी मौजूदा नस्ल को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, बल्कि इनकी आने वाली नस्ल से भी बेहतरीन कारोबारी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साइंसी बुनियादों पर जानवरों में मसनूई नस्ल कशी के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं और बेशुमार डेयरी फार्मर्स इन जदीद तरीक़ों को अपनाकर अपने डेयरी फार्म्स का मुस्तकबिल रोशन बना रहे हैं। ये मामला है आपके कारोबारी मुस्तकबिल का। आप क्यों पीछे रहें?